أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. غیر حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. جیلانی سے کیا ہے کہ یہ ہمارا ہم بھی سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت جنت میں جائیں گے اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اہل حدیث. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا, اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا. حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں, کرسی ہوں, لوح ہوں, قلم ہوں, میں جبریل ہوں, میکائیل ہوں, اسرافیل ہوں, اسرائیل ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. اسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. بس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے. جب انہوں نے شرائط لکھی آدھا مناظرہ وہیں ہار گئے, اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا کہ اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ علماء اہل حدیث کی عبارات پیش کی جائیں گی پھر تو یہ عبارات پیش کر سکتے. یہ پورے مناظرے میں آؤٹ آف ٹرن چلتے رہے, آؤٹ آف روڈ چلتے رہے. ایک منٹ یہ بولتے رہے جیسا اخلاق آپ نے پیش کیا ہے بڑھ چکی ہے. علماء اور بدماشوں کے درمیان فرق نظر آ جائے. مولوی صاحب میری بات سنو. یہ پوچھے مولانا صاحب پوچھے اچھا مولانا صاحب ہو جاؤ. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اب اگر آپ کی شرائط کو یاد تو سی ادھر بچے نا جواب چھوڑو نا بچے کیوں بزرگ ٹھیک ہے وہ تو سی ادھر آپ کال سنو. بھائی بات یہ ہے کہ شرائط سے باہر آپ نہ جائیں. تو ہماری طرف سے کوئی بولا تو پھر آپ بات کریں. آپ شر سے باہر جائیں گے ہم ٹوکیں گے. اب میں کہتا ہوں آپ شرائط پہ چل کے دیکھیں ہماری طرف سے ایک لفظ بھی نکلا ہمیں کل آپ گریبان پکڑیں. اگر آپ کی طرف سے شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو صدر اس کو ظاہر ہے یا میں کروں. اچھا ٹھیک ہے جی میں بولوں. آپ انتظامیہ کے ان آدمیوں کو کہیں کہ شرط نمبر فلاں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ان کو کہہ دیں. آپ اس پہ آدھا گھنٹہ سنیں نا. یہ ایک اور زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ بھی سیڑھیاں بن رہی ہیں, سننے والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ جب میں اعتراض کرتا ہوں کہتے ہیں ٹائم آؤٹ.
پھر آپ تقریر شروع کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. جب خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو پھر آپ شروع کرو. جی خلاف ورزی ہوگی تو ثابت کریں گے تو خلاف ورزی ہوگی نا. غیر مقلدین اہل حدیث علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل سنت بریلوی علماء کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ثابت کرنے لگے ہیں. بسم اللہ. پہلی کتاب احمد رضا خان ان کا امام بریلویوں کا جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 298 سوال کرتا ہے سوالی. کہتے ہیں میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کے آیا. احمد بن کر آیا. اس کا الجواب میم کی چادر مکھ پہ ڈالے احمد بن کر آیا. احمد رضا صاحب جواب دیتے ہیں اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ کی طرف ہے تو بے شک عوام کا ایسا بکنا صریح کلمہ کفر ہے. اگر یہ کہنا کہ اللہ آیا ہے تو یہ کفر ہے. اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو حضور بے شک احد و احمد ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور کیا ہے؟ حضور بے شک احد و احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں اور معنی یہ کہ حضور مظہر شان احدیت ہیں. حضور کیا ہے؟ مظہر شان احدیت ہیں. تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہے. یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ جلوہ گر ہے. کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. دوبارہ سن لیں. اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی طرف نسبت ہے کہ نیم کی چادر نبی اوڑھ کر آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ حضور بے شک احد و احمد ہے. احد کون ہے؟ اللہ. اور احمد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت یہ ہوا کہ احمد رضا خان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد یعنی اللہ مانا. اب آؤ میرے پاس یہ ہے کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت. ہم کوئی متنازع شخصیت بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم بیان کریں گے ان کی کتاب سے کہ یہ تذکرہ علماء اہل سنت خطیب صاحب بیان حضرت مولانا محمد یار گڑھی شریف وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اکابر کی کتاب ہو گئی کہ ان کے اکابر میں سے ہیں یہ محمد یار گڑھی. پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوان محمدی کے نام سے جو کتاب تباہ ہوئی ہے یہ انہی کی ہے. آؤ اب دیوان محمدی پیش کرتا ہوں میں. دیوان محمدی صفحہ نمبر 156 یہ دیوان محمدی ہے. صفحہ نمبر 156 دے رہے ہیں. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. استغفر اللہ. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں. یعنی محمد یار گڑھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہے ورنہ دغا باز. دوسرا شعر صفحہ نمبر 133 پر خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں محمد بے قدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں. تیسری صفحہ نمبر 154 کہتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں ہے محمدہ اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے. احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ یعنی احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے. اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے. کہتے ہیں خرام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ. صفحہ نمبر 166 محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں. کہتے ہیں محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں. مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ خدا بن کے پھر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں. صفحہ نمبر 167 ایسے عقیدے پر لعنت بے شمار. احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے. احمد کی میم کی جو مروڑی ہے نا کہتے ہیں احد احمد ہے اللہ احمد ہے لیکن میم. صفحہ نمبر 167 لیکن میم کے پردے میں آیا ہے پہن کر یا کا پردہ
گلیوں میں. 147 14 شیر. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. استغفر اللہ, لعنت ایسے عقیدے پر. محمد محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد ملیندے گزر گئی. یہ کتاب دے دے تذکرہ رسول, صفحہ نمبر 221. صفحہ نمبر 221, اس کا حوالہ ساتھ پھر لے لیں. صفحہ نمبر 221. نبی سائیں تیڑے مکھ دکھاون تو صدقے, خدا سائیں محمد بڑاون تو صدقے, تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے, احد ہو کے احمد سڑاون تو صدقے. ہے احد اور احمد بلوا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, کہتا میں اس کے قربان جاؤں. آئیں جی اگلا. یہ جو عبارت ہے یہ ہے فوائد فریدیہ کی, اور ان کی کتاب ہے اکابر اہل سنت کا تذکرہ, اشرف عبد الحکیم شرف قادری کی تصنیف, اور صفحہ نمبر 321 غلام فرید چاچڑا والے ان کے علماء میں سے ہیں, ان کی کتاب ہے فوائد فریدیہ. مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر کہتے ہیں بہترین کتاب ہے, حالانکہ اس کے اندر صریحاً کفر ہے. ابھی بتلاتے ہیں آپ. کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ متکبر کیوں ہیں؟ فرمایا اپنا کبر و غرور ختم ہو گیا, اس کی بجائے حق کا جل شانہ کا کبر آ گیا. حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش ہوں, کرسی ہوں, لو ہوں, قلم ہوں, میں جبریل ہوں, میکائیل ہوں, اسرافیل ہوں, اسرائیل ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. صفحہ نمبر 73. باجزید بستامی کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی, اللہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, یہ بدبخت کہتا ہے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری کتنی عظمت والی شان ہے. اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا انا, کہتے ہیں لا الہ الا انا فاعبدونی, کہتے ہیں میں اللہ ہوں میری عبادت کرو. ایسے بدبخت کو سولی پر چڑھاؤ. حضرت حمزہ خراسانی صفحہ نمبر 74. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک ڈمبے کی آواز پہنچی, فرمایا لبیک چلا شاہ, ڈمبے کو خدا بنا دیا. ابو الحسن خراسانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا. اور یہ بھی فرمایا کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. یہ دیتے ہیں اچھا وہی والی ٹائم ضائع نہ کرو یار, تسی بات کرو ٹائم منٹ دے بابا جی, تسی بولتے ہو ٹائم انہوں نے کہو کہ حوالہ دے دو. کتنا منٹ ہے؟ 2 منٹ. دیکھو جی میں عقیدہ بیان کرتا ہوں. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, اللہ نے کہا کافر. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مریم اور اللہ یہ 3 اللہ, اللہ نے کیا کہا کافر. یہ عقیدہ بنا. اگر اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہم سب اللہ وہ بھی پکا کافر قرآن کی روح سے. یہ میرے پاس فوائد فریدیہ صفحہ نمبر 81 کہتے ہیں نصارہ اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو 3 میں متعین کر دیا, اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہی نہیں. اگر عیسائی 3 کو اللہ نہ کہتے سب کو اللہ کہتے تو وہ گمراہ نہ ہوتے. اگر اور ان کے عقیدے کے مطابق ہر ایک اللہ ہے. ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مرزائیوں اور نبوت کے ڈاکو پھر سٹی باری ہے کہ تم پہ چلے
بندہ وائلیشن کرے گا اس کو باہر نکالیں گے. پہلے بھی آپ نے نکالا, میری بات سنیں, میری بات پہلے نکالا پہلے ٹرنوں میں کس کو, جو اس نے نعرے نونے مارے تھے کو نکال دیا. نہیں حضرت صاحب بات سنیں, اس نے بات کی ہے, اس نے بات کی ہے, حالانکہ وائلیشن ختم نہیں ہوا, ٹائم آؤٹ ہوا ہے, یا بےمانی نہ کرو. ٹائم نہیں ختم ہو رہی. ٹائم رہتا ہے, یہ جھگڑا اس کا مٹا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ٹائم مارا ہو سکے میں بابا جی. کسی کی آپ اٹھیں یہاں سے. ٹائم تو آپ دیکھ رہے ہیں, مولانا صاحب آپ سے یہ دیکھیں, ہم کتنی خاموشی سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. آپ ہی کے لوگ پہلی دفعہ اس نے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے دانت نکالے, ہم چپ کر رہے ہیں. دانت نکالنا ہے, یہ ہم دیکھیں جب ہماری طرف سے ہوگا یہ شرط ہمارے لیے, بولا تو نہیں ہے. شرط ہمارے ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے اپنا مرید بنا لے. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, چشتی اللہ کا رسول ہے. یہ کفر, ہم نے ان کی کتابوں سے متنازع کوئی شخصیت نہیں. پہلے حوالہ پیش کیا اکابر علماء اہل سنت, ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں. بریلویوں نے اپنے پاس کہا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں. ان کے حوالے ہم نے پیش کیے اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے شرائط میں سے شرط نمبر 2 کی وائلیشن کی ہے. ہمارا یہ طے شدہ یہ بات تھی کہ دونوں طرف سے معتمد علیہ علماء کی بارات پیش کی ہے. مولوی صاحب نے جو صوفی غلبہ حال والے ان کی عبارات پیش کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ عقیدے بریلویوں کے عقیدے. حالانکہ میں یاد کرتا چلوں یہ مولوی صاحب رکھو نے ساڑھے دریانوں یہی سے وائلیشن ہے. وہ نیٹ والا نہیں کچھ تک سنا رہے ہو. اچھا یہ تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ 20 سیکنڈ میرے پلے دیں. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں, پہلے نمبر پہ تو مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ان کے عقیدے کفریہ اور شرکیہ ہیں. میں مولانا صاحب سے کہوں گا سب سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے وہ کفر اور شرک کی تعریف پیش فرمائیں, اور شرک کی تعریف کرتے ہوئے جو بریلویوں کو آپ نے مشرک کہا, آپ اس شرک کی قسم کا تعین فرمائیں تاکہ سمجھنے میں لوگوں کو آسانی ہے. رہ گئی بات یہ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور مظہر شان ہدیت ہیں, خدا نہیں, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے, خدا کی شان کو سنیے, خدا کی شان کو ظاہر کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں ظالموں اس میں کون سا شرک ہے؟ اس لیے کہ یہ صحیح حدیث ہے. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی, اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا. اور میں عرض کرتا چلوں یہ فتاوی رضویہ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب
عیسیٰ کون ہے جی؟ روح اللہ. کون ہے جی؟ روح اللہ. اب یہ کہہ کر کوئی کہنا شروع کر دے جی کہ اللہ کی روح انہوں نے مان لی. میں آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں، بتاؤ یہ بے وقوفی اور جہالت ہے یا نہیں؟ پھر یہ رہ گیا کہ حضور احد ہیں، انہوں نے کہا استغفر اللہ، لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کون؟ اللہ. رحیم کون؟ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. رحیم کون؟ اللہ. اللہ. اب آؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت میں اللہ کہتے ہیں میرا نبی رؤوف ہے، میرا نبی رحیم ہے. اب کوئی ان جیسا بے وقوف اٹھ کے کہہ دے شرک، قرآن شرک، وہی رحمان اللہ، وہی رحیم اللہ، وہی رحیم نبی. اور مولوی صاحب نبی جو رحیم ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے. نبی جو احد ہے وہ خدا کی شان حدیت کا جلوہ ہے، وہ خدا کی شان حدیت کو ظاہر کرنے والا ہے. اس لیے ایک تو آپ نے ان سے، ان کی ایک کتابیں میرے پاس آیا عقیدہ سیکھیں. پہلا سوال کہ اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے جواب دیا کتے بلے پہاڑ دریا دیکھ کے ہم نے اللہ کو پہچانا. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ پہاڑ اور دریا نہیں، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے. تو اب جب مصطفیٰ کریم کی ذات میں خدا کے جلوے نظر آئے تو مولوی صاحب اس میں شرک نہیں. لیجئے انہوں نے جو حوالے پیش کیے آپ لوگوں نے سنا، کون سے؟ سبحانی، معظم شانی. ان کو کہتے ہیں اصطلاح صوفیہ میں شرحیات. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. حوالے مولوی صاحب اونجی ترتیب میں آن کے کہ شاہ ولی اللہ صاحب تواڈے بزرگ نے. اچھا، اب اس کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں جس نے سبحانی معظم شانی، انہوں نے کیا کہا جو یہ کہے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کافر ہے. آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سبحانی معظم شانی یا ان الحق کہا، یہ غلبہ حال اور اپنی نظر سے جہت امکان کی نفی کرتے ہوئے کہا، وگرنہ اسماء الیت کے اطلاق سوائے تمام معلومات کے عالم کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. مولوی صاحب آپ کی ہمت کیا؟ شاہ ولی اللہ ان کو کہتا ہے یہ صوفیاء ہیں، ان کے شقیات ہیں. آپ کی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں؟ اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر سنائی. بشرمی داند کر دو انجی ہوندہ ہے. یہ ہے تفسیر سنائی، یہ ہے تفسیر سنائی. یہ جو اگر صوفیاء نے یہ کہا یعنی ان کی زبان سے انہوں نے کہا جی وہ دھمبے کو کہہ دیا مولوی صاحب تو مولویاں لکھے گھوڑا بھی خدا ہے. ہائے ہائے ہائے، دکھاتا ہوں ابھی. بسم اللہ، دل تھام کے بیٹھ، توجہ ہے. دیکھیں جناب کیا ہے یہ جی تفسیر سنائی. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں العشق نار تحرق ما سوى اللہ. عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے. جو لوگ عشق الہی سے منور ہو گئے، تاڑے جے گستاخ نہیں، عشق الہی سے جو منور ہو گئے وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا خیال بھی نہیں رہتا. وہ اس قدر عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجو سنے سارے بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر ٹکتی نہیں. وہ اجسام مادیہ کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو خدا ہی نظر آتا ہے. میں انصاف طلب کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر وہ بزرگ صوفیاء جن کے نظریات پر، جن کی تحریروں پر، میں اگلا دوں گا، جن کی تحریروں پر ہمارا دار و مدار نہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ غلبہ حال یعنی ان پر عشق الہی کا جب جلوہ غلبہ آتا ہے ان کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تفسیر سنائی، ہمت ہے تو مولوی اس پہ لگانا فتویٰ، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کس میں خدا نظر آتا ہے جی؟ اچھا مولوی صاحب تو سب درس نظامی پڑھی ہوئی. اجسام مادیہ کیا کیا ہوتا ہے؟ کوڑا بھی اجسام مادیہ، پتھر بھی اجسام مادیہ، سورج بھی اجسام مادیہ. اور اس آپ کے قول کے مطابق حل میں پڑھ لوں دیتے ہیں میں دیں گے، اس کے مطابق انہیں پتھر میں بھی خدا نظر آتا ہے، دریا میں بھی خدا نظر آتے ہیں، پھول میں بھی
خدا نظر آتا ہے انہیں معاذ اللہ ان کے کہنے کے لوگ گھوڑے میں بھی دمبے میں بھی خدا نظر آتا ہے. یہ تفسیر سنائی سنا اللہ مرسلین کا امام دے دو سنیں یار دے رہے ہیں نا میں بھی حوالہ پڑھنے میں دوسرا والا سنیں بھی حوالہ پڑھنے. اب یہ میں کہتا ہوں وہی بات انہوں نے صوفیاء کی نا, یہ ان کا صوفی نہیں ان کا عالم اور مناظر ہے. اور صوفیاء نے کیا کہا دمبے سے کیا نظر آتے کیا بولتے ہیں خدا. وہی بات کیا کر رہے ہیں اجسام مادیہ سے کون نظر آتا ہے بولو خدا. میں کہتا ہوں ایک گھوڑا بھی خدا کتا بھی خدا معاذ اللہ. یہ اس کے مطابق لازم اور لزوم کو سمجھو, لزوم اور التزام کا مسئلہ ہے اس کو سمجھو. میں لوگوں تم سے کہتا ہوں اس کے کہنے کے مطابق اگر گھوڑے درخت پتھر سے خدا نظر آ سکتا ہے تو مرشد کامل میں خدا نہیں آ سکتا. وہ خدا نہیں, سنو اگلا جملہ, وہ خدا نہیں بنتا. یہ مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. خدا نہیں بنتا وہ کون جس کو وہ مرشد جس کو وہ کہہ رہا ہے, بلکہ وہ مخلوق کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھتا ہے. آؤ اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. اب یہ بات چڑھ گئی, انہوں نے کیوں فرمایا؟ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے, فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں ہے یا مقام مناظرہ میں ہے. تو یہ طبری کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں یہ مقام نظر میں. کیا مطلب؟ انہوں نے سورج کو دیکھا, سورج میں انہیں خدا نظر آیا. اور میں کہتا ہوں اور دیکھو اگر ابراہیم علیہ السلام کو سورج میں خدا نظر آئے اور یہ خدا سورج نہیں بنا, سورج میں خدا نظر آیا. اور پھر اگلی بات مولوی صاحب سبحانی مادم شانی آج میں کڑ کڑا کے دے رہے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو میرے پاس پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میں اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں, عبارات انہوں نے پیش کی گھوڑے وغیرہ کی, اس کے بعد وہ تمام عبارات شرط کے مطابق ختم ہو گئی. اس لیے ادھر بھی گھوڑا کتا انہوں نے کہا, ادھر بھی گھوڑے کتے آ گئے. اور یہ تو چلو اجسام مادیہ آ گیا نا, اگلی ٹرم چ میں صرف لفظ گھوڑا تے کہاں گا کہ وہ خدا ہوتا ہے. اور جڑے تواڈے نے اپنے بسم اللہ. اب اگلی بات رہ گئی, میں جو اس کے علاوہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ, یہ جو عقیدہ وحدت الوجود ہے یہ کیا ہے؟ خالق کے مخلوق کے آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن وہ عین کا لال نہیں, اس لیے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. کفر شرک کی تعریف کریں. وہ سیاسی تے ادھر کچھ بھی تعالی. ہاں ٹھیک ہے, ادھر بھی نعرے لگیں گے نا. لاؤ 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 نہیں اسی کیا تو صحیح نہیں سے ٹھیک کیتا ہے اسی کیا سی کہ سے ٹھیک کیتا یار. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں پلیز, یہ ون سائیڈڈ پلیز نہ سمجھیں. میں الفن بھی کہہ سکتا ہوں اس بات کی کہ اگر کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ہے تو میں بالکل اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مجھے کوئی بالکل نہیں ہے آپ کی, صرف اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ کریں گے یا ان کو وہ پریفر کریں گے, نہیں, یہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, دیکھو جی جو انہوں نے الزام لگایا, یہ ثناء اللہ احمد شریف صاحب کا فتاوی ثنائیہ میرے پاس ہے. سوال کیا انہوں نے احد اور احمد میں کیا کتنا فرق ہے, تو جواب دیتے ہیں یہ کیا پلیز فتاوی ثنائیہ صفحہ 308 کو کتاب دی واپس لے لیجیے. وقت ضائع کر دے تو بھائی بہت سوال درمیان میں کرتے رہے کہ آپ نہ بولیں کہ کتاب ہماری دے دے. یا تسی یہ ٹائم آؤٹ کرا اگر سوال کرن وقت ضائع کرنا سے ٹائم آؤٹ کرے میں کرا سوال تے ٹائم آؤٹ کر دیا. ہمیں سرے سے شروع کرو, سننا تو ہمیں سرے سے نہیں ٹائم سے وہی سے آگے جا کے سٹاپ کر دیجیے. دو جی سب جی شروع کرو. بسم اللہ. فتاوی ثنائیہ کی دیکھیں, مہربانی کر کے ہمیں بولنے کی تب ضرورت پڑتی ہے. میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں تین دفعہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, صفحہ بتاتا ہوں اور ساتھ مصنف کا نام بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں تاکہ ہم چیک کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اس کو ٹائم آؤٹ دیکھیں نا, آؤٹ کیوں کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں رہے گی بولنے کی. میں نے
نہیں فتح دیکھیں پہلی طرف اچھا عالم کا نام مصنف کا نام بتانا چاہیے. بتایا نا میں نے. صفحہ نمبر مصنف کا نام جلد نمبر بتائیں. اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوگی ہم آپ سے لے لیں گے, ہوگی ہم اپنا نکال کے دیکھ لیں. پہلی ٹرم میں سارے صفحہ نمبر بھی بتائے, کتاب کا نام بھی لیا, مصنف کا بھی لیا. ہم اس کو بولیں ہم لوگ نہیں بولیں آپ بول رہے تھے تو اب اس لیے کہ آپ نے نہیں بتایا اس لیے سنائیے کہ میں بتایا. لیکن سبق شروع کر یار تو لڑ نکال دے کوئی. چلو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کیا ہے احد اور احمد میں فرق کا, اس کا جواب ہمارے ثناء اللہ امرتسری صفحہ نمبر 308 پر دیتے ہیں کہ سوال یہ کہ احمد اور احد میں فرق نہیں, یہ عقیدہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کے خلاف ہے. وما محمد اللہ رسول وغیرہ آیات کی صریح تکذیب ہے اور آیات قرآنیہ کی تکذیب سراسر کفر ہے. بس ایسا عقیدہ صریحاً کفر. الحمدللہ. شاہ ولی اللہ کا حوالہ پیش کیا تھا, یہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ بالغہ صفحہ نمبر 10. وہاں انا بریء من کل مقالۃ, میں سارے حوالے جتنے بھی میں نے پیش کیے ہیں کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف پیش کیے, میں اس سے بری. الحمدللہ. یہ انہوں نے کہا تھا یہ صفحہ نمبر 10. جی حجت اللہ بھائی آپ پڑھیں نا عبارت پوری پڑھیں. موقع کے مولانا صاحب وائلیشن خود کریں. وہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں حجت اللہ البالغہ کا دے حوالہ. میں اس کو کہہ رہا ہوں بولیں گے تو میں ڈسٹرب ہوں گا یار. آپ اشارہ کر دیں, اشارہ کر دیں, اشارہ کرتے ہیں. آپ اشارہ کیا کریں. اچھا اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ حدیث آتی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, ان کے احمد رضا خان صاحب کی کتاب صفحہ نمبر جلد نمبر 27 فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 43, وہ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اور حضور سے یہ عرض ہے کہ یہ حدیث ہے یا قول. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا ضمیر آدم کی طرف ہے, یعنی آدم کو ان کی کامل صورت پر بنایا. 60 ان کا قد 60 ہاتھ, یہ ہے اس کی حدیث کی تشریح جو ان کے مولوی صاحب نے بیان کی. اچھا میں نے یہ کہا تھا جی صوفیہ کا کلام پیش کرنے لگ گئے. احمد رضا خان کب سے صوفیہ بن گئے؟ ہم نے جو حوالہ پیش کیا اس حوالے میں یہ تھا کہ احمد اور احد میں فرق کوئی نہیں. احمد بھی وہی, احد بھی وہی. یہ کہنا کہ یہ اس کی شان ہے, وہ تو پہاڑ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے, جانور کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. لیکن کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے, دغا باز نہیں. یہ عقیدہ اور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہاذا ربی, سورج میں اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھی, پہاڑ دیکھو, جانور دیکھو, اس میں اللہ کی نشانیاں دیکھو, اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے بنایا. اللہ قرآن میں نہیں کہتا کیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, اس کی طرف دیکھو. یہ اللہ کی شان جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے, کہیں اونٹ ہے کہیں گھوڑا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے, دغا باز نہیں. یہ بات با یزید بستامی کے بارے میں بیان کرتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ یہ با یزید بستامی جو ہے اس نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 666 کہتے ہیں کہ با یزید بستامی کو کسی نے کہا کہ آپ سبحانی ما اعظم شانی کہا کرتے ہیں. فرمایا ہاشا میں نہیں کہتا. کہا آپ ضرور کہتے ہیں, ہم سب سنتے ہیں. فرمایا جو ایسا کہے واجب القتل ہے, جو کہے ما سبحانی ما اعظم شانی وہ کیا ہے, واجب القتل ہے, واجب القتل ہے. میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب مجھے ایسے کہتے سنو دے دریغ خنجر مار دو. وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا سبحانی ما اعظم شانی, مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے, میری شان کیا ہی بڑی ہے. وہ لوگ چاروں طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کیے. جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اسی جگہ پر خنجر لگ گیا. کہتے ہیں کہ یہ با یزید صوفی بزرگ تھے.
یہ شتیحات کی باتیں ہیں، یہ سکر اور مستی کی باتیں ہیں۔ اب یزید نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے جس کی شان ہے۔ کہا تجربہ کر کے دیکھو۔ تجربہ کیا کیا؟ خنجر مارے۔ کس کو؟ بایزید کو۔ بایزید اگر انسان ہوتا خنجر لگ جاتے، خنجر نہیں لگے بلکہ ان کو خنجر لگ گئے جنہوں نے مارے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ بایزید اس وقت خود اللہ بن گیا تھا۔ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے خود اسی کی اس جگہ پر لگا اور حضرت پر خط بھی نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بچا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نہیں کہتا، جب میں یہ کہتا ہوں تو میں نہیں کہتا، وہی کہتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ خنجر مارا، وہ کوئی سپرنگ تو تھا نہیں کہ واپس اسی کو آ لگا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بایزید آدمی ہوتا خنجر بایزید کو لگتا، چونکہ بایزید آدمی نہیں تھا، اللہ تھا نا، تبھی تو خنجر دوسروں کو لگ گیا۔ نہیں یہ مطلب آپ نے کہا یہ مجھے ٹائم آؤٹ لوگ ہیں نا، اس پہ لکھا یہ وہاں میں بیان کر دیا نا، یہ تو میں نے لکھ دیا کہ جب اس نے کہا تھا جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں، یہ ٹائم آؤٹ ہے۔ نہیں جان کیوں آتے؟ پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ بولو پھر سوال کیوں کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، مخاطب رہنا ہے۔ ہمارا حق نہیں ہے پھر سوال کرنے کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹائم میرا ضائع کرنے کے لیے یہ سازش ہے۔ آؤ، یہ کتاب ہے ان کا مناظرہ جھنگ، جس میں بریلوی مولوی کہتا ہے صفحہ نمبر 284، کہتے ہیں خیال مصطفیٰ خیال خدا بند تعالی ہے، ان کا دیدار دیدار خدا بندی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خیال مصطفیٰ خیال خدا بند ہے اور ان کا دیدار دیدار خدا بندی ہے، یعنی جس نے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ آؤ یہ وہ لے لی کتاب جس میں سلطان باہو عین الفقر کہتے ہیں من اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہوتا ہے وہی اللہ بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا کفر۔ اسرار حقیقی سلطان الہند سلطان باہو کی کہتے ہیں کہ پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں لیکن میم بیچ میں سے نکال دینا۔ انا احمد بلا میم، یہ عبارت کون سی پڑھی؟ یہ عبارت پڑھیں۔ کہتے ہیں انا احمد بلا میم، اور چپ کرنا ذرا۔ انا احمد کس نے لکھا ہے؟ تنوین اوپر پڑی ہوئی، تنوین اوپر پڑی ہے۔ سلطان باہو کو کہو غلطیاں سلطان باہو کی نکالو اور اس کو بتاؤ تنوین کس نے چھاپی ہے؟ ادارہ تصوف جس نے پاکستان چپ کرے۔ انا احمد بلا میم، آپ بات سن باب جنت فرید الدین کی، فرید الدین شکر گنج والی کہتے ہیں صفحہ نمبر 32، اللہ اللہ گفت اللہ میں شبد، استغفر اللہ، اللہ اللہ کہو اللہ بن جاؤ گے، استغفر اللہ، کلیات امدادیہ۔ یہ ہماری نہیں ہے۔ پاسے کا میں بولو نہیں، یہاں تو ابھی صفحہ 41 پر اکابرین میں شامل ہے۔ جی یہ دیکھو آپ کی مفتی محمد خلیل خان برکاتی بریلوی کون ہے؟ شائع کرنے والے ہیں۔ بریلوی کون ہے؟ انہوں نے اس کو مانا ہے کیا
اس کے بعد اس کو ہوا کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ، اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے. ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. ظاہر میں بندہ، جیسے پہلے کہا تھا کہ احد احمد میں فرق نہیں ہے محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا، انتظامیہ والے دوست نوٹ کریں، اگر میں چاہتا درمیان میں مولوی صاحب کو میں 2 منٹ بھی آگے نہیں چلنے دیتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ مناظرہ صحیح طرح آگے چلے. ہماری شرائط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب دوسری طرف سے اسی طرح کی عبارت پیش کر دی جائے تو اب اس عبارت پر بحث نہیں ہو سکتی. مولوی صاحب ایک حدیثی نکالنا میں پڑھن دے مطلب یہ کس کی تھی بھائی؟ تفسیر سنائی یہ اہل حدیثوں کے، جس کا آپ نے پڑھا تھا نا، اس کا مطلب ہے ان کے مولوی ایک کتاب میں شرک کرتے ہیں اور ایک کتاب میں یہ ٹھیک لکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا جواب دو. اس سے تو یہ ثابت آتا ہے یہ سیاں کہنے مولوی صاحب مٹھا مٹھا ہفتے کوڑا کوڑا بھائیوں سنو، یہ جتنی عبارات مولوی صاحب نے پڑھی کس کی پڑھی؟ صوفیاء کی. بھائی کس کی پڑھی؟ ٹھہرو میں کڑنا کڑا کہ احمد رضا بریلوی دا نہ لے کے تک احمد رضا بریلوی 56 علوم پہ 10 یہ درمیان میں بول رہے نا آپ لوگ ساڑھی طرف کو بولے نہیں ٹائم آؤٹ یہ درمیان میں سارے میں یہ کہتا ہوں یہ تفسیریں سنائیے. میں نے پہلے کہا، انہوں نے کہا جی صوفیاء نے پڑھا. بھائی صوفیاء کی عبارت میں شاہ ولی اللہ صاحب کی پڑھ چکا کہ صوفیاء کے شدیات وہ عشق الہی کے ان جلووں میں غرق ہوتے ہیں کہ وہ کوڑوں کو بھی خدا کہہ دیتے ہیں. استغفر اللہ یہ تاڑے لکھے دے دو انہیں اجسام میں لگا ہوئے والا اجسام مادیہ میں بھی کون نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. اب جو احمد رضا بریلوی پر انہوں نے الزام لگایا، کیا کہا تھا کہ وہ خدا بن جاتے ہیں؟ مولوی صاحب جو دیانہ کم کی تھی پیچھے عبارت پڑی ہوئی. سنو، اصل میں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سنو ترجمہ کرو. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے، توجہ ہے، جب پہنچے تو آپ کو درخت میں سے آواز آئی. کس میں سے؟ درخت میں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انی انا اللہ رب العالمین. وہ کہاں سے آواز آئی یار؟ درخت سے آواز آئی. او میرے موسیٰ، میں اللہ ہوں جو سارے عالمین کا رب. کس سے طرح آواز آئی بھائی؟ اچھا آپ سنو، احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور اگر درخت میں جو اللہ بول سکتا ہے تو جبھی دے مونچ واللہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ انہوں نے خدا کہہ دیا. ظالم انسان جھوٹ بولا، اتنا بڑا ظلم کیا. ہاں برداشت کرو، ایسے کر رہے ہو. دیکھو آگے. اب میں کہتا ہوں ایک بھی عالم کا بات، احمد رضا بریلوی ہمارے عالم تھے، جواب دے دیا. رہ گئی بات صوفیاء کی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں چلو جی اے مولوی صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کی نہیں مانتے، لے آؤ بھائی. یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تاج المقلل. یہ لکھنے والے ان کے امام اور مجدد نواب صدیق حسن بوالی. ہاں اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صوفیاء کی باتیں نا، ان باتوں میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یقولو ان الثواب ما ذهب الیہ الشیخ احمد السرہندی مجدد الفسانی والشیخ الاجل مسند الوقت احمد ولی اللہ
المحدث الدہلوی والامام المجتہد الکبیر محمد الشوکانی یہ پوری عبارت نیچے لکھ رہے ہیں. مولانا صاحب کو چاہیے ہوگا تو لے لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے, یہ کون کہتا ہے جی؟ نواب صدیق حسن بخاری کا امام, صفحہ نمبر ہے 176, اس پر کہتا ہے ہمارے بزرگوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ ان صوفیاء کا جو کلام شریعت کے موافق ہوگا اس کو مان لیں گے, اور جو شریعت کے مخالف ہوگا اس کی اچھے طریقے سے تعویل کر کے ان کو بچائیں گے. کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور ظالم انسان ولیوں کو کافر کہہ رہے تو. اور پھر اگلی بات سنو, میں پہلے کہہ چکا کہ کیا ان کے تفسیر سنائی پڑھ لیا نہیں لے آؤ. تفسیر سنائی والا کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجسام مادیہ میں کون نظر آتا ہے؟ لیکن کس کو نظر آتا ہے؟ جس کی عشق کی آنکھ, جس کی عشق کی آنکھ ہو اس کو خدا نظر آتا ہے. اب رہ گئی مولوی صاحب کتنے نسیم, وہ جو آدم علیہ صورتی والی بات کی تھی, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ تفسیر ہے جو یہ مفت بانٹتے ہیں سعودیہ والے, اور ہمارے سادے سنی لوگ اس کو وہ خوش ہو کر لیتے ہیں. اس کے اندر اتنے غلط عقائد لکھے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں آج کے بعد یہ 50 اگر کوئی روپیہ کو پاس سے دے کر اگر یہ تمہیں دے اس تفسیر کو مت پڑھو. آؤ یہ میں دیکھتا ہوں. یہی ہے ان کے مشہور عالم صلاح الدین یوسف صاحب, وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب سنو, یہ انسان اللہ کی قدرت کا مظہر. سنو, احمد رضا نے نبی پاک کو کہا تھا کہ وہ مظہر احدیت ہیں, تو کیا فتویٰ لگایا تھا؟ کفر کا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام انسان, یہ انسان کہتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کا مظہر اور اس کا پرتاؤ ہے, اس کا سایہ, اس کا پرتاؤ ہے. سنو, بعض علماء نے اس حدیث کو اسی معنی پر معمول کیا ہے جس میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ مسلم. آگے سنو, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, اپنی صورت پر. انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اسی احسن تقویم ہے جس کا ذکر اللہ نے 3 قسموں میں فرمایا. جواب آیا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کے نہیں آیا. اب لوگوں سنو, آپ فیصلہ کرو. یہ ان کے مولوی یہ کیا کہتے ہیں؟ عام انسان اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے. اور یار اگر عام انسان اور تھوڑے جہاں بوتیاں اللہ کا مظہر ہو سکتی ہیں تو رب کا رسول مظہر ہے. سنو, یہ جامع رضویہ ضیاء العلوم کا نمائندہ بول رہا ہے, سید حسین کا شاگرد بول رہا ہے, سورت بھی یسین, سیرت بھی یسین. اور یار گل سنو, وہ 1 نمبر سید ہے, اور لہٰذا میں تھوڑی گل اور کر سکیے. میں کہتا ہوں کہ کئی وجوہات کی بنا پر ان کے شجرے ہی 2 نمبر ہے. نذیر حسین دہلوی سید لکھتے ہیں اس کو, ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے نقوی سید, ایک کتاب میں لکھا ہے امام حسن عسکری کی اولاد, اور ابن تیمیہ صاحب یہ لکھتے ہیں. کیڑا والا دے کی تعلق ہے, کیا تعلق ہے اس میں؟ میں جواب دے رہا ہوں. نہیں میں نے ویسے چلیں میں آپ کے کہنے پر بات کر لیں. چلیں میں اس چیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ اس میں بتانے لگا تھا کہ انہوں نے سید کا دعویٰ کیا, اور ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی جس کا یہ پتر بنا ہے. ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے, ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے. آگے آؤ, میں ایک اور چیز بول رہے. آؤ فتاوا سنائیے, موڑ دے فتاوا سنائیے, فتاوا سنائیے, دو بھائی واپس موڑ فتاوا سنائیے. دو ہی ہونا کوئی بولو ٹائم نہ جائے. فتاوا سنائیے, فتاوا سنائیے. یہ شعر پڑھ رہے تھے کس کے بھائی؟ صوفیوں کے. اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا تاج المقزل والا ان کا امام کہہ رہا ہے صوفیوں کی گلات فتوے نہیں لاتے. کیوں کہ وہ اور وہ میں تفسیر سنائی کا حوالہ دیا. کیوں؟ وہ ایسے عشق کے حال میں ہوتے ہیں, اور دنیا دار عشق میں, دنیا کے عشق میں عاشق ہو, مجنوں ہو, اس کو سمجھ نہیں آتی, تو جو خدا کے عشق میں ہو اس کو کیا سمجھ نہ فتوا لگا. تیرا امام کہتا ہے یا کیا چھٹ اے جھوٹا, شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ جھوٹا,
اور فتوا لگانا پڑے گا تمہیں. رہ گئی بات یہ شعر پڑھتے ہو. آؤ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے ثنا اللہ مرسری ان کا امام. یہ جواب ہی تو دے رہا ہوں, یہ وہی ہے حد نے احمد سے. ہاں وہ نیم والی گالی یاد آئی. ادھر کون ہے بھائی بولو؟ صوفی. صوفی بھی کون سا؟ عاشق. اللہ کے اس کے دلوں میں جتنی باتیں آئیں گی میں چین کر کے کہتا ہوں یہ ساری صوفیاء کی باتیں آئیں گی. اب اس کے اندر یہ دیکھیں کیا کریں. مسلم نے بند نہ کریں, یہی تو گل آئی. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا. یہ صوفی نہیں عالم ہے. اور فتوے جان لیو پھر پڑھتا ہوں. مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا, ہندو نے صنم میں بتاں میں جلوہ پایا تیرا. ظاہری نے کیا دہر سے تجھے تعبیر, انکار کسی سے نہ بن آیا تیرا. مولوی صاحب اور تہاڈے لوگ لکھن بتاں وچوں خدا نظر آندے, محمد دی صورت تک کے خدا دا جلوہ نظر نہیں آتا. اور پھر اگلی بات سنو, یہ میں پہلے کہہ چکا, یہ جو صوفیاء کے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں بھائی؟ شرطیات. شرطیات کس کو کہتے ہیں؟ وہ عشق کے غلبے میں آ کر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے. اور مولوی صاحب کفر اور شرک کی تعریف آپ نے نہیں کی. کفر اور شرک کی تعریف آپ کے ذمہ ہے. صلی اللہ رسول کریم. تو میں کافر ثابت کرتا ہوں ابھی یہی بات. یہ ہے احمد رضا خان کی کتاب جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 276. کہتے ہیں بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں, بندے کو بندہ اور نہ خدا کو خدا کہوں. یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر اور مرتد ہے. بندے کو خدا کہنے والا احمد رضا خان کے بقول کافر اور مرتد ہے. یہی ان کا مولوی سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے اس کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبارات ہیں یہ عقیدہ وحدت الوجود سے تعلق رکھتی ہیں, لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا. احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ کافر اور یہ کہتا ہے کافر نہیں. اس کا معنی یہ ہوا دونوں میں سے ایک آدمی ضرور کافر ہے. دونوں میں سے ایک آدمی ضرور کافر ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا بلند ہونا, وہ ہر چیز میں ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے بعد میرے پاس یعنی ثنا اللہ پانی پتی جو آیت انہوں نے پیش کی تھی جس میں شجر موسیٰ سے کہ آواز آئی, یہ قاضی ثنا اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 483 حدائق الحنفیہ ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور جو متشابہات کے پیچھے چلے اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ ہے وحدت الوجود کے بارے میں. الدین الخالص نواب صدیق حسن خان کی وہ وحدت الوجود کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 131 پہ 32 کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو یہ عقیدہ ہے وہ تصیر و مشرکن خالصن بالتمسک بمقالاتہم, وہ خالص پکا مشرک ہوگا جو عقیدہ توحید اور عقیدہ وحدت الوجود رکھے گا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. آؤ جناب. اچھا جناب آؤ, یہ غلام فرید ان کے مذہب کی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اہل حنوف یعنی ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا. آپ نے فرمایا کہ حنود کا مذہب قدیم ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا. استغفر اللہ, آدم علیہ السلام کو ہندو بنا دیا. یہ کتاب کا نام جو پچھلی کتاب پڑھی ہے یہ کرے کتنے پیار سے کر رہے ہیں. خاموش. کیوں بولے بیچ کیوں اشارہ کیتا؟ میں نے اشارہ کیا, اشارہ کیا, اشارہ کیا.
محمد مناظر میں بھی جی ٹائم آؤٹ کیا ہوئے لیکن اس کے بعد ہم ٹائم آؤٹ نہیں کیوں بول رہے ہیں بیچ میں آپ کے لوگ دیکھو یہ سچی باری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے یہ سبا سنابل جس کی تعریف احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے صفحہ نمبر 147 کہتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کروں اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہو درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائخ کی یہاں مجلس قائم ہوگی تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی کرتے ہیں سوال پڑے دو اور یہ سوال یہ مفتی اقتدار احمد نعیمی میری بات سن لیں اس کتاب مبارک کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم اس مولوی کے خلاف میرا فتویٰ پڑھ لیا آپ کا کوئی حیثیت نہیں وہ تو اقتدار کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں چلو دیکھو یہ شرائط کا کہتے ہیں ابھی میں اس کو پڑھ دیتا ہوں مناظرہ دو اشخاص کے درمیان یہ ٹائم آؤٹ ہے نہیں اب آپ یہ کیوں یار کمال ہے کہتے ہیں مناظرہ دو اشخاص و افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے لہٰذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفراد اسی کے ساتھ 2 نمبر شرط کسی یار میری بات تو پوری بولے دے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہ کیا جائے گا بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا 2 نمبر کے پاس مولوی صاحب بات یہ ہے آپ کیوں وائلیشن کر رہے ہیں دوسری شرط بھی پڑھ دیں دوسری شرط دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتمد علیہ علماء کے اقوال و عبارات بطور حجت پیش سنو تو بولنے تو مجھے اس کا معتمد کرو یار چپ تو کرو ہاں جی جب ہم کہہ رہے تھے عبدالحی دیوبندی کہا نہیں تمہارا شاہ اسماعیل ثبوت دے دو یار اقتدار نہیں ہے ہمارے اکابرین میں سے ہم بات نہیں کریں گے بیٹھے ہونے کی کیا حیثیت ہے میں کہہ رہا ہوں یہ 50 جلدوں میں لکھے پھر میں سنو مولوی صاحب میں قسم اللہ کی اب ثناء اللہ امر یہ جو آپ کا ہے نا دوسرے مولوی میں پڑھوں گا پھر ان کی یون زمزم بھی پڑھوں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ زانیہ تھی میں پڑھوں گا وہ سارے بول رہے ہیں غلط کتاب مت وائلیشن بھائی نظر نہیں آ رہی وائلیشن دونوں طرف سے ہو رہی ہے ادھر ایک بندہ بولتا ہے ٹائم آؤٹ ہوا ہے معتمد علماء کو بیان کریں معتمد کا ہم نے تو 5 کتابوں کے حوالے دیے کہ اسماعیل تمہارا معتمد ہے جس کو تمہارے بزرگوں نے خوش ہو جانا برداشت ہم نے ان کے بعد لگائے کتابوں کے میں کہہ رہا ہوں اگر اس طرح ہوا یہ مناظرہ آگے نہیں چل سکتا آپ کے اس جیل کی میں جس وقت یوں زمزم پڑھوں گا نزول الابرار پڑھوں گا جماعت چکا نہیں رہے گا اس لیے معتمد ہے علماء کے بارے میں معتمد علماء کی بات میں نے میں نے درمیان میں یہ علم دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا جی چھوڑ دیتے ہیں بات تو سنو یار میں نے چھوڑ دیا اپنا چودھری امتیاز صاحب انصاف کرنا آپ بھی جب ہم کہہ رہے تھے کہ عبدالحی کا یہ باب ہے دوسرا باب عبدالحی کا شاہ اسماعیل کا نہیں عبدالحی حنفی اہل حدیث نہیں کسی نے بھی اس کو اہل حدیث نہیں کہا عبدالحی کو اس وقت معتمد علیہ علماء نہیں گئے تھے یار اب جب ہم پیش کرنے ہم نے اسی لیے کہا تھا روکو یہ معتمد نہیں ہے یہ متنازع بھی نہیں ہے ہمارا ہے ہی نہیں شاہ اسماعیل کے بارے میں تو متنازع بات تھی نا کہ کوئی کہتا ہے دیوبندی ہے کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہے یہ متنازع ہو گیا
अब्दुल हई तो पक्का हनफी है। अब्दुल हई देवबंदियों का बड़ा है। सुनो, हनफी होना आप सारे लोगों को पता होना चाहिए। सारे लोग सुने, सारे लोग सुने। वो देवबंदी है, देवबंदी है, देवबंदियों पर हमारा कुफर का फतवा है। साढ़े मत्थे लाते हो, काफिर साढ़े मत्थे लाते हो। मैं चौधरी साहब मैं तो क्या सी कि अब्दुल हई देवबंदी है, हदीस से नहीं ना ते साढ़े तक क्यों लाते हो? नहीं, शाह इस्माइल तुम्हारी 5 किताब वाले देते हैं। शाह इस्माइल का नाम है, मदरसे बड़ा हो। मैं इस किताब को नहीं पेश करता, खैर उसे, लेकिन सुन कर लो ना कि पहला बाब शाह इस्माइल दा, दूसरा तीसरा अब्दुल हई दा, दूसरे बाब में जो पेश की थी ना इबारत असी कैसी ना हदीस है ना मुस्तमद है। वो तो फिर तुम्हारी 20 किताबों के अंदर दूसरे बाब की उस रिवायत का, नमाज में ख्याल वाली इबारत का तुम्हारे 20 मुस्तनद मौलवियों ने इसका दिफा किया है। जायज है, उधर से कह रहे हो, उधर से दोगला काम न करो। आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही, आपकी माहौल को समझ आ रही है। सदर को इंशाल्लाह रुजू करेगा, वो ठीक होने का ऐलान करेगा। हजरत शेख फरीदुद्दीन गन शकर, ये तो नहीं भाई आओ सुनो, कहते हैं सूफी। अच्छा सूफी है, कहो कि फतवा लगाओ ना फिर। हमने जैसे फतवा लगाया था अब्दुल हई पर पक्का काफिर, अभी कहते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उससे मुलाकात करना चाहते तो वो कतरा जाती। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से पूछा, एक वक्त वो था कि तू मेरे पीछे दौड़ती थी, मैं आगे आगे भागता था, अब मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूँ, अब तू मिलने से कनारा करती है। अस्तगफिरुल्लाह, इस कुफर से। अच्छा आओ जी, ये किताब तारीख बगदाद, इनका इमाम जिनकी ये तकलीद करते हैं वो कहते हैं कि ईमान अबी बकर का और ईमान इब्लीस का वाहिदुन। तारीख बगदाद किसकी है? ये भी बगदादी टाइम आउट कर लो। सरल लिखी हुई है यार, छोड़ो एक मिनट, इसको ये नहीं पता कि हम किसका हवाला पेश कर रहे हैं। हम हवाला पेश कर रहे हैं, टाइम शुरू करो। हम हवाला पेश कर रहे हैं कि इमाम बगदादी ने लोगों के हालात जमा किए हैं, इमाम अबू हनीफा के हालात भी जमा किए हैं, सनद भी जिक्र की है, और सही सनद में क्या लेकर आए हैं कि मैंने इमाम अबू हनीफा को ये कहते हुआ सुना, ईमान अबी बकर व ईमान इब्लीस, अबू बकर का ईमान और इब्लीस का ईमान वाहिदुन, एक जैसा था। किसने कहा? कहता है इमाम अबू हनीफा ने। इब्लीस या रब्बे वक़ाल अबू बकर सिद्दीक जी। अच्छा आगे काल अबू हनीफा ईमान आदम व ईमान इब्लीस वाहिद, आदम का ईमान और इब्लीस का ईमान बिल्कुल बराबर। आगे पीछे नहीं पढ़ो इबारत। कौन सी इबारत? आगे कोई नहीं, अच्छा कहते हैं सारे क्यों बोलते हैं? इस आयत में कुफार से खिताब है, ये किताब है जाल हक मुफ्ती अहमद यार नईमी की, कहो ये भी तुम्हारा नहीं था, सूफी था। कहते हैं कि हम तो आपकी शान बढ़ाएंगे, आप इंकिसार ये फरमा सकते हैं। नेज इस आयत में कुफार से खिताब है, चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया ऐ कुफार तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से यानी बशर हूँ। शिकारी जानवरों की सी आवाज निकाल कर शिकार करता है। नबी को कहाँ पहुँचाया? ये निजामुद्दीन अकाबरे अहले सुन्नत का सफा नंबर 548-49 कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम लोगों की हिदायत के लिए दोबारा उतरेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे, बस अफजल कौन है? अनवार शरीयत निजामुद्दीन, उनके अपने काबर की किताब
حوالہ دکھا بتا دیا تھا آپ کو. کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی خود سنا کرو نا، پھر دوبارہ پڑھو، ٹائم ضائع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 55. مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون ہے؟ جواب کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ ناکام لوٹ گئے. اچھا آؤ جی ایک اور حوالہ، مقیاس حنفیت پچھلوی کی. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں. استغفر اللہ. دلیل جو دی وہ حضرت ابو طلحہ کی تھی. وہ کہتے ہیں بچے کے فوت ہونے کی آپ کو اطلاع دی تھی، آپ نے فرمایا اعرستم اللیلہ، فرمایا کیا تم نے جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو پوچھ رہے ہیں. آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہ خود کہتے ہیں پچھلے صفحے پر 279 پر کہ مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے. ایسی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے. کتاب مقیاس حنفیت. اچھا جی، یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر فرض ہے. فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. حوالہ کیا ہے؟ جال حق کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرض پڑھا رہے ہو، نفل پڑھا رہے ہو، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اتنی بڑی گستاخی اور کفر کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ان کی نفل ہے، ہماری فرض ہے. 178 کتاب یہ انشاءاللہ ساری اچھا اچھا میں اب آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا سے واپس کرو ٹائم آؤٹ ہے جو میں نہیں کیوں اپنی کتاب چلو آپ ہماری کتاب پر قبضہ بھی کرنے لو. صفحہ نمبر 373. ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب علی نے کہا اے رب مجھے اپنی زیارت کروا، فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان لیکن انظر الی الجبل سے آپ پہاڑ کی طرف توجہ نہ فرماتے بلکہ عرض کرتے کہ یا مولا میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، پہاڑ کا طالب تو نہیں. ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بجائے پہاڑ پر تجلی ڈالتے. موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، وہی تجلی آپ کا سامنے. اچھا ابھی یہ کیا سے انفیت مجھے ایک سیکنڈ مولانا یہ جو پلیز ذرا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے عیسیٰ جو فیل ہو گئے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ نے؟ انوار شریعت کا. ذرا پلیز دیجیے بول کے دے دیں کیا ذرا دے دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ شیطان بھی آج شرما رہے ہیں. خدا کی قسم یہ میرے پاس موجود ہے کتاب میں کیا سے انفیت. یار میں کہتا ہوں یہ سعودیہ کے ریال سمجھ کے یہ اگلی بات ٹکا گئے بھائی. یہ چلو یار یہ کیمرہ قریب کر کے لگاؤ. یہ پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے آگے یہ کھا گئے ہیں عبارت. بات یہ ہے بات ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث کی. صفحہ نمبر 209 پر حدیث ہے حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا. آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے رات کو جمع فرمایا. یہ عبارت پڑھی تھی میں نے. جی میں عرض کر رہا ہوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے جمع فرمایا. صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا آج رات تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی. انہوں نے عرض کیا حضور جی. فرمایا اللہ تمہیں برکت دے گا، بیٹا دے گا. اب یہ بات لکھ کر اس سے استدلال کرتے ہوئے صاحب